أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم أما بعد فقد قال عباس بن علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم حركهم مهده إسرافيل واستشفعوا بمهده سلسعيل صلوات سامعین مکرم حاضرین مجلس، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد جو مجلس حسین علیہ السلام میں شریک ہو جاتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ ہر شخص مجلس میں خود سے شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرمان معصوم ہے کہ جس کے گھر ہماری دادی سیدہ دستک دیتی ہیں بس وہی مجلس حسین میں آ سکتا ہے۔ تو جتنے افراد مجلس میں آ جائیں، کہ یہاں تک تو فقرہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس فقرے کو سن لیجئے گا کہ جتنے افراد مجلس میں آ جائیں جانے کے بعد شکرانے کی نماز ادا کیا کریں، کیونکہ ان کے گھر کم سے کم سیدہ آئی تھی۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آلہ سرکار وفا کی ذات والے صفات اتنی عظیم ہے کہ اگر آپ اس ذات کے تجلی کو دیکھنا چاہیں تو آپ کی زندگی گزر جائے گی عباس کے تجلی کے کرن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بولتے رہیے گا میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو ایک منزل تک لے کے چلا جاؤں۔ ہمیشہ زمانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ عباس کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو علی کو بھی بغیر دعا کے نہیں ملتی ہے۔ علی کو بھی بغیر دعا کے نہیں ملتی ہے۔ جو علی ساری کائنات کو بانٹتا ہے وہ علی بھی عباس کو طلب کرتا ہے، وہ بھی اپنی نمازوں میں طلب کرتا ہے، ایک دو دن نہیں طلب کرتا، ایک زمانے تک طلب کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ طلب شروع کہاں سے ہوئی؟ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو یقیناً مجلس مکمل ہو جائے گی۔ رسول معراج پہ گئے،
اب میں سننے والوں کو بتا دوں، رسول معراج میں گئے. کتنی معراجیں ہوئی رسول کو؟ 120. چھٹے امام فرماتے ہیں رسول کو 120 معراجیں ہوئی، اور ہر معراج میں 18,000 علی کی فضیلت خدا نے محمد سے بیان کی. متوجہ رہیے میری طرف، 18,000 فضیلتیں خدا نے محمد سے بیان کی. اس کا مطلب وہ 18,000 فضیلتیں وہ تھی جو علی نے دنیا میں نہیں دکھائی تھی. علی نے دنیا میں نہیں دکھائی تھی، وہ اسے معلوم تھا، یا علی کو پتا. 18,000 فضیلتیں. اور یہاں تک مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ نبی کو ایک معراج میں 18 سال گزرے. کتنے سال؟ 18 سال. تعجب سے نہ سنیے گا، 18 سال ہر معراج میں نبی کو کتنے سال؟ بھئی معاملہ کیا ہے؟ نبی کی کل زندگی تو 63 برس ہے، تو یہ پھر 120 معراجوں میں جو 18 سال گزارے نبی نے، یہ چکر کیا ہے؟ آپ کے سر کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی میں 3 کانٹے ہیں اور 12 نمبر ہیں. کانٹے 3 ہیں، نمبر 12 ہے. یہ گھڑی چل رہی ہے بیٹری کے ذریعے. بیٹری ہے گھڑی کی روح. آپ اس بیٹری کو اسی پر اب یہاں سے سنتے رہیے، میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی. اس گھڑی کی بیٹری کو آپ اسی پل نکال دیں. تو پڑھے لکھے جو نوجوان بیٹھے ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ بیٹری کو نکالیں گے، گھنٹے کا کانٹا جہاں ہے وہیں رک جائے گا، منٹ کا کانٹا جہاں ہے وہیں رک جائے گا، سیکنڈ کا کانٹا جہاں ہے وہیں رک جائے گا. اب 4 سال بعد آپ دوبارہ اس بیٹری کو اس گھڑی کے اندر داخل کریں تو کیا ہوگا؟ گھنٹے کا کانٹا جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا، منٹ کا کانٹا جہاں سے رکا تھا وہیں شروع ہوگا، سیکنڈ کا کانٹا جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا. اب بھی نہیں سمجھے؟ یہاں دنیا رکی ہوئی تھی کیونکہ محمد اور علی جو کائنات کی روح تھے وہ یہاں سے نکل گئے تھے. صلوات میں تھے محمد و علی. آج جو فقرہ سنانے لگا ہوں نا، یہ جلدی میں پڑھتا نہیں. رسول معراج میں گئے. جب معراج سے واپس آئے، ایک ایک بشر کی توجہ چاہیے اور خصوصاً بزرگان. جب معراج سے واپس آئے تو رسول نے شب کی تاریکی میں علی کو بلایا کہ علی مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی. کتنا خوبصورت ماحول ہوگا جب محمد نے علی کو بلایا ہوگا. علی آدھی رات کے بعد محمد عربی کے پاس گئے. محمد عربی نے کلائی پکڑی، کالی چلو تھوڑی دور چل گئے. نبی علی کو لے کے دور گئے. کہا علی جب معراج میں گیا تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، تم نے بھی مشاہدہ کیا، لیکن اے علی ایک چیز جو خدا نے مجھے دکھائی وہ تمہیں نہیں دکھائی. کہا یا رسول اللہ وہ مالک کل ہے، جو چاہے وہ کرے، مگر چیز کون سی تھی؟ کہا کہ میں عرش میں گیا، عرش میں میں نے تخت دیکھا، تخت میں میں نے کرسی دیکھی، کرسی کے اوپر ایک تاج رکھا ہوا تھا. جب میں نے پوچھا معبود یہ تاج کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اس تاج کا نام عباس ہے. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. 22 کتابوں کا نچوڑ تھا یہ ایک جملہ جسے آپ نے صرف
علی بڑی آہستگی سے یہ فقرہ پڑھوں گا. اے علی کوشش کرو کہ وہ تاج تمہیں مل جائے. تاج کا نام کیا ہے؟ ذرا سا بولو نوجوانوں. عباس کوشش کرو کہ وہ تاج تمہیں مل جائے. اب ذرا سا گوری خان سوالوں اگر مزاج میں آ گئے ہو تو فقرہ سن لینا. بھئی معراج میں کون گئے تھے؟ یا محمد اور علی. محمد اور علی. محمد اور علی جتنے سادات بیٹھے فقرہ سنے. محمد گئے یا علی گئے؟ محمد کو معراج میں تحفے میں فاطمہ ملی اور علی کو عباس. شہادت کے بعد طلب کیے گئے. عباس کا ذکر محمد عربی نے بھی کیا ہے. بھئی یہ مجمع کھو تو نہیں گیا. محمد عربی نے بھی عباس کا ذکر کیا ہے اپنے بیانات میں. جا کے کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے گا. سید الما میں یہی لکھا ہے کہ عباس کا تذکرہ حضرت محمد عربی نے اپنی زندگی میں کیا. جب کسی نے اس عالم سے پوچھا کہ عباس کا تذکرہ محمد نے کیوں کیا تو مسکرا کے کہا جو محمد اپنی زندگی میں یزید کے کرتوت بتا سکتے ہیں وہ یزید کو روکنے والے. عباس کا ذکر نہیں کر سکتے تو حضرت عباس کا ذکر. حد یہ ہے کہ خصائص عباسیہ میں ابراہیم کلواسی نجف تحریر فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ وصیت کرتی ہے. کیا وصیت کرتی ہے؟ سن لیجئے گا بہت غور کے ساتھ. وصیت کرتی ہے کہ سنو میرے بیٹے عباس کی تعظیم کرنا. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ نہیں کھو گیا. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ سیدہ نے, جس کی بات خدا بھی نہیں مانتا. کہ میرے بیٹے عباس کی تعظیم ضرور کرنا. آگے کا جملہ بڑا قیمتی ہے. بی بی فرماتی ہے جو عباس کی تعظیم نہ کرے اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دے. اللہ اس کے ہاتھ کو توڑ دے. اب تبت یدا ابی لہب کا مصداق ہو جائے گا وہ شخص جو عباس کی تعظیم نہ کرے. تو بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لو کہا کہ عباس تو ظاہراً ابھی ہے نہیں. ظاہراً ابھی ہے نہیں تو پھر عباس کی تعظیم کی کیسے جائے؟ اور بی بی نے کہا کیا جو عباس کی تعظیم نہ کرے اللہ اس کے ہاتھ کو. بد دعا ہے بی بی کی. جس بی بی نے کبھی بد دعا نہیں اس بی بی نے عباس کے لیے کہا کہ جو عباس کی تعظیم نہ کرے اللہ اس کے بندہ نہیں اللہ توڑ دے. وہ بی بی اس وقت تو ظاہراً عباس ہے نہیں پھر ہم تعظیم کیسے کریں؟ کہ عباس کو تمہاری نگاہوں نے کھو دیا ہے لیکن عباس کا علم تو موجود ہے. علم عباس کی تعظیم کرتے رہو. عباس کی تعظیم ہوتی رہے گی. بھائی اس علم میں کوئی پاور بھی ہے تو آج کے علماء نے جواب دیا شاہد رضوی اس علم میں
لوگوں کے نکاح ٹوٹ رہے ہیں. یہاں تک تو آپ جملہ سن چکے کہ لوگوں کے نکاح ٹوٹ رہے ہیں. اب آپ کے مزاج کا جملہ آہستگی سے پڑھ رہا ہوں. میری سرکار، نکاح ٹوٹتے تو دیکھا، جڑتے نہیں دیکھا. بڑی آہستگی سے آپ نے سن لیا اس جملے کو. نکاح ٹوٹتے تو دیکھا، جڑتے نہیں دیکھا. پھر سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. نکاح ٹوٹتے تو دیکھا. بزرگان کے جملے پہ آپ کی توجہ چاہیے. نکاح ٹوٹتے تو دیکھا، نکاح ٹوٹتے تو دیکھا، جڑتے نہیں دیکھا. میرے اللہ قبلہ آپ سے بھی دعا چاہتا ہوں. میرے اللہ جو نکاح ٹوٹ گئے، ارے ٹوٹے ہوئے نکاح کے بعد کی اولاد اللہ ہی توبہ. صلوات بھیجے نا محمد کے بعد کی اولاد توبہ بھلی ہے بھائی. اچھا یہ بھی دشمنی ہے. علی کا بدلہ خدا نے ایسے ایسے لیا جو تصور سے باہر. خود ہی فتویٰ دیا تعزیہ دیکھنے سے نکاح. اچھا نکاح ان کے یہاں کی سب سے کمزور چیز ہے. حسین کا زلگنا دیکھے تو ٹوٹے، علم دیکھے تو ٹوٹے، تعزیہ دیکھے تو ٹوٹے. ہر چیز سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خدا نے کہا اچھا تم نے فتویٰ دے دیا ہے، اب ان کے مفتیوں نے اور ان کے پیروں نے طواف النساء ختم کروا دیا. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. طواف النساء ختم ہو گیا ان کے یہاں سے. بھئی یاد رکھو حج کے بعد ایک طواف ہے جسے طواف النساء کہا جاتا ہے. اگر یہ نہ کیا تو کائنات کی ہر عورت حرام ہے. صرف زوجہ نہیں، ہر عورت حرام ہے. اب جو عورتیں حرام ہو چکی ہے وہاں حلال بچے تو نہیں آ سکتے نا. تو ہر چیز سے ان کا نکاح ٹوٹتا رہتا ہے. کل میں نے بات یہاں پہ لا کے روکی تھی کہ سورج کے قریب نہیں بات تھی نا. ایک چہرہ ظاہر ہوگا. چہرہ کس کا ہوگا؟ تمہارے امیر کائنات کا. تو کل بات یہاں پہ رہ گئی تھی کہ چہرے سے روشنی نکلے گی. کچھ جوان میسیجز کے ذریعے یہ پوچھتے ہوئے ملے سرکار علی کا چہرہ چمکے گا، دنیا روشن ہو جائے، اس پہ کوئی دلیل ہے؟ تو لو دلیل سنو. یہی تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جنت میں نہ دوپہر ہوگی نہ شام سے پہر بھی نہیں، رات بھی نہیں. جنت میں ایک ہی وقت ہوگا، صبح کا وقت. یہی سب سے خوبصورت وقت ہے جناب. اسی میں بیمار کو نیند آتی ہے. جو رات بھر تڑپتا رہتا ہے نا، اس پر اسے سکون مل جاتا ہے. تو ایک ہی وقت ہوگا صبح والا، نہ دوپہر نہ سپہر نہ شام نہ رات. لیکن ایک بار جنت والے محسوس کریں گے جیسے کروڑوں سورج ایک ساتھ چمکا ہو. تو آواز دیں گے معبود تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ جنت میں صرف صبح کا وقت ہوگا، نہ سورج نہ ستارے نہ چاند. یہ کروڑ سورج جنت میں ایک ساتھ چمکے کیسے؟ آواز قدرت آئے گی. علی و فاطمہ کسی بات میں مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کی چمک ہے. صلوات بھیجے محمد علی و فاطمہ کسی بات میں مسکرائے، یہ ان کے دانتوں کی چمک ہے. تو جن کے دانتوں کی چمک ہے ان کے چہرے کی چمک کیا ہوگی؟ اب دوسری علامت
اس کا بھی تعلق سرکار وفا سے. کمال ہے قبلہ، اس ارتباط پہ توجہ چاہیے. سورج کے قریب علی کا چہرہ اور سورج کی روشنی ختم. میں نے یہی لکھا دیکھا ہے کہ آسمان پہ پنجہ ظاہر ہوگا. اب پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بتاؤں، آسمان پہ پنجہ ظاہر ہوگا. پنجہ کس سے مخصوص ہے؟ کاش توجہ کیا ہوتا. بھائی اب تو اپنے مزاج میں ایک جملہ پڑھوں گا، اگر ساری زندگی کھڑے ہو کے آدمی تو حق نہیں ادا ہوگا. آسمان پہ پنجہ ظاہر ہوگا، لو بیڑا غرق ہوا، ادھر پنجہ ظاہر ہوگا، ادھر سارے نکاح ٹوٹ جائیں گے. تمہارے ہی فتوے کے مطابق پنجہ ظاہر ہوگا. تو پنجہ کس سے مخصوص؟ سرکار وفا سے. اور اگر کوئی زیادہ جانکار بیٹھا ہے تو اس کے لیے بتا دوں کہ یہ جو کانگریس کے پاس پنجہ ہے نا، یہ کانگریس کا اپنا نشان نہیں ہے. جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں کانگریس پارٹی کا نشان کسی زمانے میں بیل کے جوڑے ہوتے، کسی زمانے میں چرخا رہا. آہستگی سے بتا رہا ہوں، ممبئی کے خطیب تھے عباس رضوی، جنہوں نے یہ نشان دیا تھا، جنہوں نے یہ نشان کانگریس کو دیا تھا. ورنہ پنجہ مخصوص ہے سرکار وفا سے. اچھا پنجے میں بھی ایک کمال ہے، اس کا راز سنو. صاف صاف حدیثوں میں آیا ہے کہ خدا نے پنجے کی اس انگلی میں علی کا نور رکھا، محمد کا نور. اس انگلی میں علی کا نور، اس میں سیدہ کا نور، اس میں حسن کا نور، اس میں حسین کا نور. خدا کے لیے جو بول پڑے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. پھر سے ایک بار دیکھ لو، اس میں محمد کا، اس میں علی کا، اس میں سیدہ کا، اس میں حسن کا، اس میں حسین کا. وارے امام قدرت، دو بھائی نر، دو بھائی نر. درمیان میں سیدہ کو رکھا، درمیان میں سیدہ کو رکھا. یہی حدیثوں میں محمد عربی کا نور اس میں، علی علیہ السلام کا نور اس میں، بی بی کا نور اس میں، حسن مولا کا نور اس میں، حسین مولا کا نور اس میں. زمانہ خدا کی قسم آج تک راز سمجھ ہی نہیں سکا. 5 انگلیاں، پنجہ، نور پنجتن پہ، نور پنجتن کے. ذرا سا چاند کے سن لینا، اس میں کس کا نور ہے؟ محمد عربی کا. اس میں کس کا نور ہے؟ امام حسین کا. تم تعجب کرتے ہو کہ حسین نانا کی پیٹھ پہ کیسے بیٹھ گیا. نماز کے بعد تسبیح پڑھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہنچے ہی نہیں، یہاں بھی تو حسینیت رسالت پہ سوار ہے. یہاں بھی تو حسینیت رسالت پہ سوار ہے. اور قبلہ خدا کی قسم، یہ 4 ایک جگہ، یہ ایک جگہ. میں چہرے سارے دیکھ رہے ہیں. یہ 4 ایک جگہ، یہ ایک جگہ. اس میں کس کا نور ہے؟ زور سے بولو. مولا حسین کا نور ہے. اگر اسے الگ کر دو، ان 4 سے بٹن بھی بند نہیں کر سکتے. توجہ کیا ہوتا ہے، ان 4 انگلیوں سے تم ایک بٹن بند نہیں کر سکتے. لگی ہوئی گرہ نہیں کھول سکتے. اس کا مطلب حسین سب کے لیے ضروری ہے. آج توجہ کیا ہوتا، حسین
لیے ضروری ہے بھائی انگلیاں مضبوطی سے بند نہیں ہوتی جب تک حسینیت سوار نہ ہو جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس وقت تک مضبوطی سے بند نہیں ہو سکتی جب تک حسینیت سوار نہ ہو جائے. تو یہ پنجہ کس سے مخصوص تھا؟ پنجتن سے. یہی تو ہے جملہ جسے پڑھنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم گجرات کھڑا تھا اس جملے پہ. آپ کیسے سنیں گے یہ آپ جانیں. اگرچہ وہ کھوجے ہیں اردو نہیں سمجھ پاتے. ایک پنجہ مخصوص تھا پنجتن سے لیکن پہچان بن گیا عباس کے لیے. مخصوص تھا پنجتن سے لیکن پہچان کس کی؟ سرکار وفا کی. کہ آج اگر پنجہ کہیں تو کسی کا تصور نہیں آتا. عباس کا آتا. علم کہیں کسی کا تصور نہیں آئے. عباس کا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں عباس نے اپنی ذات سے مخصوص کر لی. ساری زندگی عباس نے اطاعت میں گزاری ہے حسین نے. تو حسین نے بھی انعام عجیب و غریب دیا. کہ عباس تم ساتھ میں جاؤ. سرکار بیٹھے قبلہ یہی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے اپنی آخری سانس تک عباس کبھی حسین کے آگے نہیں چلے. کتابوں میں باقاعدگی سے پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے آخری سانس تک عباس کبھی حسین کے آگے نہیں چلے. سب متفق ہیں اس بات سے کہ عباس کبھی حسین کے آگے نہیں چلے. آگے بولو میرے ساتھ نہیں چلے. تو اب حسین پہ ضروری تھا نا کہ انعام دیتے. تو جب نہیں عاشور کے دن حسین نے آواز دیا عباس ساری زندگی تم میرے پیچھے رہے ہو میں آگے رہا ہوں. اب آج سے لے کے قیامت تک تمہارا عالم آگے رہے گا. میرا تمہارا عالم آگے ہوگا میرا جلوس پیچھے رہے گا. کاش توجہ کیا ہوتا. اب ساری زندگی تمہارا عالم آگے رہے گا میرا جلوس پیچھے ہوگا. اب بھی نہیں سمجھے اگر کوئی حسین کے پیچھے چلے تو حسین اسے اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں. اتباع حسین میں اپنی زندگی گزار کے تو دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ حسین انعام کہتے تھے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. فقرہ بہت قیمتی. علم سب نے اٹھایا. حضرت حمزہ نے اٹھایا, جعفر طیار نے اٹھایا, سعد بن عبادہ نے اٹھایا, سب نے علم اٹھایا. لیکن میں علم بولوں آپ کے ذہن میں کس کا نام ہے؟ سرکار وفا کا آیا نا. تو ایک بنیادی گفتگو ہے جسے میں سنانے لگا ہوں. دو لفظ استعمال ہو علم بردار علمدار. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں علم بردار علمدار. دونوں کے معنی میں قبلہ زمین آسمان کا فرق ہے. علم بردار ہونے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے. نہیں میرے مولا عباس میری مدد کیجئے گا. اسلام ہے علم بردار ہونے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے لیکن علمدار ہونے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے. کائنات میں جتنے بھی ہیں وہ علم بردار ہیں. عباس علمدار ہے.
عباس علمدار ہے، اسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، ایک علم لے کے گیا تھا کربلا میں، کروڑوں علم اس وقت ہے اداداروں کے درمیان، یہ برکت علم ہی تو ہے۔ اب جو لوگ سمجھ لیتے ہیں فقرہ ان کے لیے، علم کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ ہاتھ نیچے علم اوپر، یہی ہے نا؟ جاگنا میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا، جملے میں بہت زور ہے، ہاتھ نیچے علم اوپر، یہ ہے، یہاں پکڑوں تو علم اوپر ہاتھ نیچے۔ ابتدائے اسلام سے لے کے عصر عاشور تک ہاتھ نیچے رہا، علم اوپر رہا۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، ابتدائے اسلام سے لے کے آج تک عصر عاشور تک ہاتھ نیچے رہا، علم اوپر رہا۔ عباس نے علم ایسے اٹھایا کہ عصر عاشور سے قیامت تک اب علم نیچے رہے گا۔ عباس کا صلوات بھیجے محمد والے۔ عباس عزیزی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری، اتنا وزنی عالم دین میں بتا نہیں سکتا کہ بڑے بڑے اس وقت کے شیخ مرتضیٰ انصاری کے سینے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے معاملے، اتنے بڑے عالم، تبحر علمی کا جواب ہی نہیں۔ تو ایک روز آیت اللہ دربندی، علامہ دربندی نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہا کہ شیخ آپ حسین علیہ السلام کے دروازے کو، روضے کے دروازے کو چوما کیجیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ حسین علیہ السلام کے روضے کے دروازے کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ زمانے کے مرجع تھے، یہ کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں اہمیت، رتبہ کھل جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ حسین کے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، حسین کے دروازے کو چوما کریں، تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ آپ حسین کے دروازے کی بات کرتے ہیں، میں تو عباس کے روضے کے نچلے چوکھٹ کو اس لیے چومتا ہوں کہ وہاں سے حسین کے عزادار گزرتے آئے۔ اہمیت سمجھے اپنی، شرف۔ پھر ایک واقعہ سنا ہوا ہوگا لیکن پھر سے سن لیجیے، آیت اللہ بروجردی، کیا عالم دین، فقط نہیں ورنہ بتاتا دو چار جملے ان کے۔ بروجردی، ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کرامات علماء میں باقاعدگی سے یہ واقعہ لکھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ دیکھیے عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی بات بن سکتی ہے، ورنہ شک کی حالت میں تو پوری دوا کی دکان کھا جائیں بیماری صحیح نہیں ہوگی۔ بتا دیتا ہوں واقعہ، مولا کا ایک جانے والا تھا، صفین کے میدان میں جنگ کر رہا تھا، ہاتھ کٹ گیا، تلوار لگی، ہاتھ کٹ گیا، آیا مولا کے بعد، مولا جنگ کیسے کروں، ہاتھ تو کٹ گیا ہے۔ مولا نے کہا جاؤ اپنا ہاتھ ڈھونڈ کے لاؤ، وہ ڈھونڈ کے لے آیا، مولا نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ سے ملایا، اپنی عبارت کی، کچھ پڑھا، عبارت ہٹائی، ہاتھ جڑ چکا تھا، ہاتھ جڑ چکا تھا۔ کہا مولا یہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن اتنا بتا دیجئے کہ کیا پڑھا تھا۔ علی نے کہا اپنا کام کرو، کہا نہیں مولا بتائیے کیا پڑھا تھا، کہا سورہ الحمد، بس اس نے کہا الحمد سے ہاتھ جڑ جاتا ہے پھر ٹوٹ کے
سے فائدہ دیتے ہیں. تو آیت اللہ بروجردی جو درس دے رہے تھے وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میرے کان میں دکھائی تو دے نہیں رہا تھا, میرے کان میں کچھ آوازیں آ رہی. کہاں؟ عزاداروں کا ایک گروہ ہے جو ماتم کرتا ہوا جا رہا. کہا مجھے ان کے قریب لے چلے. حرم کے اندر جا رہا تھا, مجھے ان کے قریب لے چلے. شاگردان لے کے آیا. عزاداروں نے جو جوتیاں اتاری تھی انہیں جھاڑا, ان کے تلے جو خاک لگ گئی تھی اسے لے کے آنکھوں میں لگایا. جو کیا ہوتا اسے لے کے آنکھوں میں لگایا. آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی آنکھوں میں لگایا میری روشنی پلٹ آئی, پھر کبھی مجھے چشمے کی ضرورت. تو آپ سوچے کہ جب عزاداروں کے جوتے تلے لگی ہوئی خاک کی اہمیت ہے تو سرکار وفا کے قبر کی مٹی کی کیا اہمیت ہو, حسین کے قبر کی مٹی کی کیا اہمیت ہو. اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ نے کنہیں مانا. انہیں مانا ہے جنہوں نے کبھی آپ کے سر کو شرمندگی سے جھکنے نہیں دیا. مصلی بچھا دو تو زین العابدین ہمارے. اس جملے پہ ضروری نہیں کہ بات زور سے کی جائے, بات میں زور ہے. مصلی بچھا دو تو سید سجاد ہمارے, تلوار نکلواؤ تو حیدر کرار ہمارے, سیاست میں آؤ تو حسن مولا ہمارے. مولا حسن ہمارے, جسے آپ سیاست سمجھتے ہیں نا, ابو طالب کے بیٹے نے اسے مکاری کہا. ہاں, کیونکہ سیاست 14 کے علاوہ کما حقہ کوئی جانتا نہیں, کما حقہ کوئی جانتا ہی نہیں. سیاست کا میدان ہو تو مولا حسن ہمارے, شجاعت کا میدان ہے تو حسین ہمارے. نہیں, آپ سب نے مولا عباس کا نام لیا, مجھے بھی پتا ہے, لیکن مولا عباس لاکھ شجاع, حسین سے آگے نہیں ہے. جو پڑھے لکھے وہ تصدیق کریں گے, مولا عباس لاکھ شجاع, حسین سے آگے نہیں ہے. دلیل دے دوں, درود توسی میں قبلہ یہی تو ہے. جب ہر امام کی صفت بیان کی گئی تو امام حسین پہ جب بات آئی تو لفظ ہے وَالشُّجَاعَةُ الْحُسَيْنِيَّةُ, اور سلام ہو اس پہ جس کی صفت ہی شجاعت ہے. شجاعت الحسینیہ, حسین کی شجاعت. اب میں دلیل دے دوں تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں, کیونکہ کروٹیں لے رہے ہیں کہ عباس سے بڑے شجاع حسین. دیکھو, امامت ہمیشہ آگے رہے ہر میدان میں, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حسین میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور ذوالفقار مردم شکار کو بے نیام کیا ہے تو قتل کرتے کرتے ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس اٹھو اور حسین کی جنگ دیکھو. عباس کا اٹھانا یہ بتا رہا ہے کہ حسین عباس سے اچھی جنگ کر رہے تھے. اور دیکھو, یہ عباس نے جو اپنی شجاعت دکھائی ہے یہ تو تجلی ہے, یہ تو روشنی ماری ہے کہ دیکھو جب عبد ایسا ہے تو آقا کیسا ہو. ایک جملہ میں نے پڑھا تھا ابھی لکھنؤ میں, اس سے آگے کا ایک جملہ سن لیجیے. حضرت عباس نے کہا فَتَذَرَّعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, 9 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے. یہ فقرہ لکھنؤ میں بھی نہیں پڑھا جو یہاں سنا رہا ہوں. صفحہ نمبر
236 مناقب سادات الکرام، اس میں ابراہیم فقیہ لکھتے کہ عباس نے 9 لاکھ کے، اب تم چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے بیٹھے سر جھکا کے سن لو، میری بلا سے مجھے فرق نہیں پڑتا، فَتَضَرَّعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ 9 لاکھ سے کہتے ہیں جاؤ گڑ گڑا کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ آج کی رات اتنی لمبی ہو جائے کہ قیامت کی رات سے مل جائے۔ اگر اس رات کی صبح ہو گئی اور حسین نے اجازت دے دی تو کل ہی بتا دوں گا قیامت کسے کہتے ہیں۔ اپنے رب سے فریاد کرو، شب عاشور یہ جملہ کہا ہے، اپنے رب سے فریاد کرو کہ آج کی رات قیامت کی رات سے مل جائے۔ خدا کی قسم بڑا قیمتی فکرہ، آج کی رات قیامت کی رات سے مل جائے، یہ دعا کرو گے تو بچو گے، یہ دعا کرو گے تو بچو گے۔ دعا کرو آج کی رات قیامت کی رات سے مل جائے، اس لیے کہ اگر اس رات کی صبح ہو گئی اور حسین میرے آقا نے مجھے اجازت دے دی تو کل صبح ہی بتا دوں گا کہ قیامت کہتے کسے۔ اس کا مطلب عباس نے 9 لاکھ کو بتایا کہ قیامت کسی اور چیز کا نام نہیں، میرے جلال کا نام ہے۔ کتاب کا نام ہے وسیع، صاحب نے اس کتاب کو لکھی ہے، امیر کائنات کے معجزات بھی انہوں نے مرتب کیے، تو ان کا نام معجزات مرتب کرنے میں بڑی اونچائی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، سنیے گا کیا ہے عباس۔ جب حسین مدینے میں تھے نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسین کو ولید نے بلایا، یاد ہے؟ اس کے فضیلت کا ایک جملہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہ پڑھتے رہا ہوں۔ اسی کتاب میں پہلی بار میں نے پڑھا کہ حسین کے ساتھ دربار کی طرف عباس ہوں گے۔ بس ادا دیکھیے گا، لفظ ادا نہیں کروں گا، صرف سمجھاؤں گا اشاروں کے ذریعے۔ عباس بھی گئے، حسین نے بنو ہاشم کے جوانوں کو دربار کے باہر روک دیا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ پھر حسین اندر گئے، گفتگو ہوئی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جب حسین نے کہا کہ کل مسجد میں فیصلہ ہو اور یہ کہہ کے چلنے لگے تو مروان نے گستاخی کی کہ اگر حسین آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، نوجوانوں جاگنا، لہذا حسین کو یہی قتل کر دو۔ ایک مرتبہ حسین پلٹے اور کہتے ہو فاحشہ عورت کے بیٹے ہیں۔ مجھے قوت دیجیے گا کہ فقرہ پڑھ سکوں، نوجوانوں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، تمہیں لطف آ جائے گا۔ حسین کھڑے تھے، مروان نے گستاخی کی کہ آج روک لو، انہیں قتل کر دو، اگر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حسین نے پلٹ کے کہا او فاحشہ عورت کے بیٹے،
اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیا ہیبت تھی، کیا جلالت تھی. میں نے تو باقاعدگی سے کتابوں میں یہی دیکھا کہ جو ہیبت عباس کی 9 لاکھ لشکر پہ تھی، وہی ہیبت عباس کے گھوڑے کی 9 لاکھ گھوڑوں پہ. یہ معاملہ تھا. سرکار وفا ان کے یہاں کے خدا کی قسم جانوروں کی بھی فضیلت نہیں بیان کی جا سکتی، اتنے کمال تھے یہ. کبھی فضاؤں میں پرواز کر لینا، کبھی زمین کو روند دینا، یہ ان کے گھوڑوں کی خاصیت تھی. اور ہو سکتا ہے کہ گوری خالصہ والے کہیں کہ بتائیے گھوڑوں کو فضاؤں میں پرواز کروا دیا، سوال تو بنتا ہے نا. یاد رکھو گھوڑے نہیں اڑ سکتے، یہ پکی بات ہے. جیسے پانی میں راستہ بن سکتا ہے، پانی میں راستہ بن سکتا ہے، پانی میں راستہ بن سکتا ہے اگر بنانے والا موسیٰ ہو. تختہ نہیں اڑ سکتا، لیکن تختہ اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا مگر ہو سکتا ہے اگر زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو. ویسے گھوڑا نہیں اڑ سکتا مگر اڑ سکتا ہے اگر عباس اڑانے پہ آئے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی لیکن ہو سکتی ہیں اگر اہل بیت کے گھرانے والی چیز. اپنے ترازو پہ تولیے گا تو کبھی یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اپنے ترازو سے الگ تولیے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی ایسا ترازو بنا ہی نہیں جو اہل بیت کو تول سکے. ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں ذرا سا کسی نے نیک کام کر دیا ہم فوراً یہ کہنے لگتے اس نے تو مولا جیسا نعوذ باللہ من ذالک کام کیا. نہیں، علی فرماتے ہیں اور خود امیر کائنات نے یہ فقرہ فرمایا کہ ہمارے جیسا تصور امت میں سے کسی کا نہ کرنا. لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. امت میں سے کسی کا تصور ہم آل محمد پہ نہیں کرنا. من جرت نعمت لا یصطبہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. آگے علی فرماتے وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارا صدقہ کھا رہے ہو. کبھی برابر کا تصور. ہم جس گھرانے سے مانگتے ہم چاہ کے بھی اس گھرانے کی برابری نہیں کر سکتے. ہم میں وہ سکت ہی نہیں، کبھی خیالوں میں بھی نہیں لائیے گا. نہ آپ ان کے جیسی عبادت کر سکتے، نہ ان کے جیسی سخاوت کر سکتے، نہ ان کے جیسی شجاعت ہے آپ کے. بس وہ تھے، وہ ہیں اور وہ رہیں گے. ہم تصور میں بھی بس دعا کیا کیجئے کہ پروردگار ہمیں ان کے غلاموں میں رکھے. یہی کمال ہے میرے نوجوانوں. اگر تم ملک بھی تقسیم کر دو سخاوت میں تو علی کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جتنی پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے نا سلیمان، تو جتنی سلیمان حکومت کرتے تھے کس ذریعے سے؟ ایک انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی تھی. اور امام حسن فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے نگینے پہ میرے بابا کا نام لکھا ہے. اس کا مطلب ساری حکومت اس ایک نام کی وجہ سے تھی. اور جتنے پہ سلیمان اس انگوٹھی کی وجہ سے حکومت کرتے تھے علی نے اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے دیا. تو تصور کریں کہ کیا ہماری سخاوتیں ان کے برابر کی ہو سکتی؟ علی زہنسا علی زہنسا علی زہنسا علی زہنسا
طبیعت بھی خراب ہے، تو ان لوگوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، آپ دعا کیجئے گا کہ پروردگار ان سب کو صحت کلی عنایت فرمائے۔ آمین۔ اور ہمیشہ بیماروں کے لیے جو دعا کرتے ہیں نا، آپ جس آیت کو پڑھ کے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس آیت کو ہی بیماروں کے لیے کیوں چنا گیا؟ جائیے تفسیر نور الثقلین پڑھیے، آپ کو اس میں مل جائے گا کہ اس آیت میں جو لفظ مستر ہے وہ آپ کے آخری امام کا لقب ہے۔ لہذا جب بھی اس آیت کو پڑھیے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو لفظ مستر ہے یہ آپ کے آخری امام کا لقب ہے، وہ امام جو آپ کو سکون بخشے۔ یہ جو آج تڑپ ہے نا، یہ تڑپ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے امام کا چہرہ دیکھیں گے، اور کمال تو یہ ہے صاحب کہ جب امام آئیں گے اور اس زمین پہ قدم رکھیں گے، کائنات میں بزرگان ایک بھی دیوانہ نہیں ہوگا، نہ ایک اندھا ہوگا، نہ ایک بہرا ہوگا، کائنات میں کوئی بیماری ہوگی ہی نہیں۔ امام آتے ہی سب کو اچھا کر دیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی دیوانہ رہ جائے اور امام آ جائے تو وہ دیوانہ خدا سے کہے معبود اگر عقل ہوتی تو امام کو مان لیتا، اللہ کہے گا اس کے آنے سے پہلے عقل لے لو تاکہ ماننا پڑے، اور نہ ماننے کی صورت میں ذوالفقار چل جائے۔ اس لیے ہر بہانے کے دروازے کو خدا بند کر دے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، اپنے امام کے لیے تھوڑا وقت نکالو، تھوڑا سا ایکٹیو رہو۔ یہ آزاداری منعقد کرتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے، کبھی کوئی دکھ نہ دے، لیکن اپنے آخری امام کے سلسلے سے معرفت پیدا کرو، ان کے سلسلے سے علماء سے سوال کرو، ہم انہیں پہچانیں گے کیسے، ہمیں کیا کہہ کے انہیں مخاطب کرنا ہے، ان کی غیبت میں کون کون سی دعائیں پڑھیں، یہ ساری چیزیں خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ میں دست ادب جوڑ رہا ہوں نوجوانوں تمہارے سامنے، تھوڑا سا وقت نکالو اپنے امام کے لیے، تم اس امام کی رعایا ہو، رعایا ہو، تم نے اس امام کی امامت میں زندگی گزاری، تمہارا فریضہ ہے کہ چند لمحے نکالو روزانہ، لیکن نکالو ضرور۔ علماء سے سوال کرو، بزرگوں سے سوال کرو، کبھی پوچھو کہ امام کے ظہور کا وقت معین کیوں نہیں ہے، بتا دینا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ جو امام کے ظہور کا وقت معین نہیں ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں ہم شیعوں کی بھلائی ہے۔ بتاؤں کہ اگر معین ہوتا کہ 2090 میں امام کا ظہور ہوگا مثال کے طور پر، تو دشمن تمہیں قتل کر دے گا بہت پہلے۔ مثال دے دوں، یہ میری مثال نہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں سید محمد دہلوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا امام کے آنے کا اور ظہور کا وقت معین نہیں ہے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ اگر، چونکہ یہاں ماسٹر زیادہ ہیں اس لیے مثال سمجھی جائے گی، کہ اگر بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ اگلا پیریڈ خالی ہے اور ماسٹر نہیں آ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بستہ پنکھے پہ، آج توجہ کیا ہوتا، میز الٹی ہوئی، کیونکہ ابھی یہ پتا چل گیا ہے کہ ماسٹر کو نہیں آنا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ پتا چلے کہ ہیڈ ماسٹر جو سیکنڈ پیریڈ میں آنے والے تھے وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اب بچے سکون سے بیٹھے ہیں، 10 منٹ گزر گیا چپ بیٹھے ہیں، 20 منٹ گزر گیا چپ بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ چپ کیوں بٹھائے ہوا ہے؟ کیونکہ دل میں ڈر ہے اب آئیں گے، اب آئیں گے،
استاد کا ایک فقرہ سنا کے گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب صبح اٹھانے کی کوشش کریں، صبح اس وقت صبح میں اٹھانے کی کوشش کریں تو بچے کے سرہانے بیٹھ کے دعائے عہد پڑھو. کون سی دعا؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تعویذیں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ وہ تعویذ ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہر شیعہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ انجام دینا چاہیے. دعائے عہد پڑھے اور آخری فقرے کہ جب پہنچے الاجل الاجل تو بچے کے شانے کو ہلاتی رہے کہ تم کسی کی امانت ہو. ہماری اولادیں ہماری نہیں ہیں، یہ آخری امام کی امانت ہے، تمہیں پالنے کو ملی ہے. اسے ایسے پال دو کہ امام انہیں اپنے لشکر میں شامل کر. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اگر تعلیم حاصل کر رہے ہو تو جم کے تعلیم حاصل کرو، پڑھائی پہ دھیان دو. یہ موبائل تو تم پھر بھی چلا سکتے ہو، یہ ٹیب تو تم پھر بھی یوز کر سکتے ہو. ہمت کرو. ڈاکٹر بن رہے ہو تو ایسے ڈاکٹر بنو کہ لوگ کہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو انہیں کربلا ضرور بھیجیے تاکہ خاک شفا سے ہاتھ مس ہو جائے تو شفا بانٹنے لگے. علی سانسا 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 حسین دادا حیدری یا جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا. ماؤں سے اتنی گزارش ہے کہ بچوں کو دعائے عہد اگر پڑھنے والے ہیں تو پڑھائیں اور نہیں پڑھنے والے ہیں تو انہیں سنائیں. اس لیے کہ مجلسوں کا مقصد صرف گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جانا نہیں ہے. وہ ہنر مجھے آتا ہے، وہ ہنر ہے میرے پاس. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے، آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں، انقلاب محسوس کریں. مائیں جائیں تو سلیقے کے ساتھ جائیں، اپنے بچوں کو دعائے عہد کان میں سنائیں. یہ وہ وعدہ ہے جو امام نے آپ سے کیا ہے اور آپ کو اپنے امام سے کرنا. یاد رکھیے، آپ کی طرف سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ سکتا ہے، امام کی طرف سے کیا ہوا وعدہ نہیں ٹوٹ سکتا. سمجھ گئی بات؟ پروردگار عالم ان بزرگان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جنہوں نے آپ جیسے افراد پال کے اس قوم کو دیے اور وہ ہمارے درمیان نہیں رہ گئے. اے اللہ، قوم کے بزرگان کو سلامت رکھیں، قوم کے نوجوانوں کو سلامت رکھیں، ان کے رزق میں وسعت دے دیں. یہ ساری دعائیں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے اللہ جو عزاداری حسین میں خرچ کرتے ہیں ان کی دولت کبھی ختم نہ ہونے پائے. اے میرے اللہ جو ماتم حسینی منعقد کرتے ہیں ان میں ہمیشہ حوصلے کو برقرار رکھنا، کسی کی نگاہ بد نہ لگنے پائے. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے بچیوں کے مقدر کو بلند کر دے. میرے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. اے میرے اللہ ہماری قوم کے ہر شخص کے دل میں وفا کو داخل کر دے. اے میرے اللہ جب ہمارے دل میں وفا داخل ہو تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم سرکار وفا کے علم کی شبیہ کو اٹھا سکیں. بس اتنی ہی دعا مانگنی تھی.
اور آخری دعا یہ ہے میرے اللہ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس قابل رکھنا اپنی آخری سانس تک، اور وہ سانس ختم ہو جائے تو قبر تک، کہ اپنے امام کی آواز کو سن سکے اور لبیک کہتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھ سکے۔ یہ درس کہاں سے ملا؟ کربلا معلیٰ سے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے بکھرے، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ یہ کون قاسم ہے بتاؤں آپ کو؟ علی اکبر اور عباس آپس میں شب عاشور بات کر رہے ہیں۔ امام حسن کی شہادت واقع ہو چکی ہے نا سن 50 میں۔ جناب عباس اور علی اکبر آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ ہے باتیں کیا تھی؟ عباس نے کہا کل میں پہلے میدان میں جاؤں گا، تو حضرت علی اکبر نے رو کے کہا چچا آپ نہیں جائیں گے، اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یتیم کے حال کے مسائل سن لیں، فطرہ کیا ہے؟ عباس نے کہا کل اکبر آپ سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، تو اکبر نے رو